سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 اور صحیح مسلم سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو چند باتیں سمجھائی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت کے معنی اور مفہوم اور اسی کے پیش نظر آج کا بیان ہوگا۔ اللہ پاک
حق بات کو سمجھانے کی اور سمجھ کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کو یہ بات اللہ پاک نے سمجھائی ہے اس آیت میں کہ تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں آرام کے ساتھ چلے جاؤ گے، تمہاری آزمائش نہ ہو اور تم جنت میں چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ جنت میں جانے کے لیے دنیا میں شروع سے لے کر قیامت تک اہل حق، اہل توحید اور اہل ایمان پر کئی قسم کی آزمائش، امتحانات اس دنیا میں آئے۔ دوسرے معنوں میں لوگوں کے لیے یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور دار العمل ہے، اور حدیث نبوی ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اس دنیا کی کھیتی میں انسان جو بیج بوئے گا، نیکی کا بوئے گا تو اس کا پھل جنت کی صورت میں ملے گا۔ اگر بیج برائی کا، کفر و شرک کا، بے حیائی کا، ظلم کا اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کاموں کا بیج ہے تو اس کا صلہ پھر آخرت میں جہنم کی صورت میں ملے گا۔ تو فرمایا کہ جنت کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم آرام کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، تمہیں کسی پریشانی کا، مصیبت کا، آزمائش کا، تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر چکے، نبی گزر چکے، ان کے ساتھی گزر چکے، ایمان والے گزر چکے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو دنیا کی زندگی میں بڑی شدید تکلیفیں اور تنگیاں اور آزمائش اور امتحان اتنے سخت آئے، وَزُلْزِلُوا، جس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا، کہ انسان ہل جاتا ہے کسی بڑے صدمے پر، پریشانی پر، مصیبت پر۔ فرمایا کہ وہ پریشانی میں، آزمائشوں میں ہل گئے، اور اس قدر ان پر آزمائشیں آئی تھیں حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ ان رسولوں نے جو تم سے پہلے گزر چکے اور رسولوں پر ایمان لانے والے ساتھیوں نے جو ان پر ایمان لائے، وہ اتنے مصائب میں، تکالیف میں اس قدر پریشان ہوئے، کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وہ اللہ کی مدد کے لیے تڑپ گئے، پریشان ہو گئے، اور زبان سے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو ان کے رسول نے کہا الا، یاد رکھو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، ضرور آئے گی، مگر اس کے آنے میں کچھ دیر ہے، اس دیر میں اللہ کی حکمت ہے، ہم نہیں سمجھتے، مگر یہ بات ہے کہ اہل ایمان پر
اور اہل جنت پر اللہ نے دنیا میں بڑی بڑی مصیبتیں، پریشانیاں، امتحانات یہ لازمی آئے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی اور جہنمی لوگوں کے بارے میں ایک ایسی بات بتائی ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل جنت اور جہنم میں جانے والے لوگ ان کا حال کیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میں ایک مومن آدمی جس کو زندگی میں قدم قدم پر پریشانیاں، مصائب، امتحانات، تکالیف یہ برداشت کرنے پڑے اور اس کی ساری زندگی دکھوں اور پریشانیوں میں گزری، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے جنت کی نورانی نہر کے اندر جو اللہ نے اہل جنت کے لیے تیار کی ہے، یا حوض کوثر میں اس کو ایک ڈبکی اور ایک غوطہ وہاں لگاؤ۔ وہ ایک غوطہ لگا کر آئے گا، اللہ پاک پوچھیں گے دنیا کی زندگی کیسے گزاری؟ تو وہ آگے سے کہے گا کہ میں نے دنیا کی زندگی بڑی عیش، بڑے سکون، بڑے اطمینان کے ساتھ گزاری ہے۔ گویا کہ جنت کا ایک لمحہ، ایک جھونکا، اس حوض کوثر کا ایک غوطہ اس کو دنیا کے سارے غم بلا دے گا۔ یہ مومن کی مثال ہے۔ اور دوسری طرف ایک دنیا دار آدمی، امیر آدمی، عیش پرست آدمی، اور دنیا میں جس نے نہ اللہ کے دین کو مانا، نہ عمل کیا، نہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی، دنیا کی زندگی اس کی عیش میں گزر گئی، شیطانی کاموں میں گزر گئی، بے حیائی میں گزر گئی، شراب اور زنا میں گزر گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی پیش ہوگی۔ حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کو جہنم کی ایک وادی میں ایک لمحے کے لیے گراؤ اور پھر اس کو باہر لاؤ۔ فرشتے اس کو لے جائیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے، پھر فوراً اس کو نکال بھی لیں گے تو ایک لمحے کے اندر اس کا جسم جل کر سیاہ ہو چکا ہوگا۔ اتنی شدید تپش اور گرمی کہ ایک لمحے میں جسم سیاہ ہو گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دنیا کی زندگی کیسی گزری؟ تو وہ کہے گا کہ ساری دنیا کے دکھ، مصائب، پریشانیاں میرے اوپر ہی آئی ہیں اور ساری زندگی میں نے دکھ اور مصیبتوں میں گزاری۔ تو یہ جہنمی آدمی ہے جس کو دنیا کی ساری عیش بھول جائے گی ایک لمحے جہنم میں جانے کے بعد۔ تو ایمان والوں سے اللہ پاک مخاطب ہے۔ اس آیت کا شان نزول ہی ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ مکی دور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر بڑے ظلم اور کبھی معاشی بائیکاٹ اور کبھی جسمانی سزائیں، حضرت بلال اور دیگر یہ غریب اور غلام صحابہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بھی غلام تھے اور ان کا مالک ایک کافر تھا جس نے بہت زیادہ ان پر ظلم کیے۔ جیسے حضرت بلال نے ظلم برداشت کیے، ایسے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ظلم برداشت کیے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ سائے میں بیٹھے ہیں ٹیک لگا کر،
حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور جا کر شکایت کی اللہ کے رسول سے کہ کافروں کے ظلم بہت زیادہ بڑھ گئے، آپ ان کے خلاف کوئی بد دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ پاک ان کو پکڑ لے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، سیدھے بیٹھ گئے اور سیدھے بیٹھ کر فرمایا، اے خباب، تم اتنی پریشانیوں میں اور ان تکلیفوں میں پریشان ہو گئے ہو، حالانکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ ایمان کی راہ میں ان کو اتنی آزمائشیں آئیں، اتنی تکلیفیں آئیں کہ لوہے کی کنگیاں ان کے جسم پر چلا دی گئی، جسم کو ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا، اور بعض ان میں ایسے تھے کہ جن کے سروں پر آرے رہ کر، آرے چلا کر ان کے جسموں کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، وہ آزمائشیں ابھی تک تمہارے اوپر نہیں آئیں۔ اور اللہ پاک نے اس آیت میں اسی بات کا ذکر کیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، جن کو تکلیفیں آئیں، تنگیاں پہنچیں، وَزُلْزِلُوا، وہ ہلاک دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ ان کا رسول بھی اور اہل ایمان بھی کہنے لگے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا، یاد رکھو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد تو قریب ہے۔ ایمان والوں کو یہ بات بتا دی کہ جنت میں جانے کے لیے ان آزمائشوں سے ہر حال میں گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو مصائب اور آزمائشیں اور تکالیف کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کٹھن راہوں سے گزرنے کے بعد انسان جنت میں جائے گا، اور جہنم اس کو دنیا کی مزین چیزوں کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہا، حتیٰ کہ وہ مرنے کے بعد جہنم کا ایندھن بن گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ اس بات کے لیے تیار کیا، مکی دور میں بھی اور مدنی دور میں بھی۔ مکی دور میں ایک دفعہ آپ آل یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے پاس سے گزرے، جن پر ابو جہل اور ان کے ساتھی بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو، ایمان کو قبول کرنے کی وجہ سے تمہیں بہت زیادہ تم پر تشدد کیا جا رہا ہے، تمہیں مارا اور پیٹا بھی جا رہا ہے، اور تمہیں اذیت ناک سزائیں دی جا رہی ہیں، تم صبر کر لو، ان موعدکم الجنہ، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور یہ وعدہ اللہ پاک ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرتا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی، یہ خاتون اسلام کے اندر نبی پاک کے صحابہ میں شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون ہے۔
اس کو ابو جہل نے کہا یا تو اپنے کلمے کا دین کا انکار کرو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ میں نے کلمہ سوچ سمجھ کر پڑھا ہے، اب میں اس کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کا ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور اونٹ کا ایک کا منہ اس طرف دوسرے کا مخالف سمت، اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مائی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم کے 2 حصے کر دی، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور 2 ٹکڑے ہونے کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اتنی تکلیف کے باوجود کہ جسم 2 حصے ہو چکے ہیں، خون بہہ رہا ہے، مگر جسم پر مسکراہٹ ہے۔ یہ مسکراہٹ اللہ پاک کے جنت کے فرشتوں کی بشارت کی وجہ سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے اور پہاڑ کی طرح ثابت قدم ہو گئے، اور دنیا کی کوئی چیز، نہ لالچ، نہ خوف، نہ تشدد، نہ کوئی آزمائش، ہر میدان میں یہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، شہادت کے وقت جنت کے فرشتے ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تم نہ کسی چیز کا خوف کرو اور نہ غم کرو۔ غم ہوتا ہے انسان پیچھے جو کام کر چکا ہو، تو ان کو گزری ہوئی زندگی کا غم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی کامیاب زندگی ہے جو اللہ کی راہ میں شہادت سے سرفراز ہو۔ اللہ تخافوا، خوف بھی نہ کھاؤ۔ خوف ہوتا ہے آنے والے حالات کا کہ آگے بنے گا کیا، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے لیے جنت کی بشارت لے کر آئے، وَأَبْشِرُوا، خوش ہو جاؤ اس بشارت پر، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کے وعدے پر خوش ہو جاؤ جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا دل چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو تم ڈیمانڈ کرو گے، جو مانگو گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں جن پر دنیا میں آزمائش آئی اور وہ اس پر استقامت اختیار کرنے لگے، اس پر ڈٹ گئے، اور حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ یہ خاندان سارے کا سارا شہید ہو گیا اور اللہ کی جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ تو جنت میں جانے کا اگر کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے تو وہ شہادت فی سبیل اللہ ہے، مگر اس میں استقامت کی ضرورت ہے۔ سورہ التحریم میں اللہ پاک نے مثال دی ہے فرعون کی بیوی کی، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے مثال دی ہے فرعون کی بیوی، جس کا نام آسیہ تھا۔
اور یہ وہ عورت ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا، ان کی گود میں آ گئے، اور ایک نبی کی پرورش کرنے والی یہ خاتون تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نبی بن گئے تو یہ بھی مسلمان ہو گئی۔ فرعون کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ میرا دشمن ہے اور تم میرے نکاح میں رہ کر اس پر ایمان لائی ہے، بہت برا سلوک ہوگا۔ کہا کچھ بھی ہو، میں نے حق سمجھ کر اس کو مان لیا ہے۔ کہا پھر تیار ہو جاؤ۔ فرعون نے اپنی اذیتیں تکلیفیں دینی شروع کر دی، پھر فیصلہ کیا قتل کرنے کا شہید کا، اور پھر طریقہ یہ اپنایا کہ مائی صاحبہ کو ایک تختے پر لٹا دیا اور بلڈنگ کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھوایا اور کہا کہ یہ پتھر سیدھا اس کے اوپر گرا دیا جائے۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کو شہید کرنے کا یہ پروگرام بنایا، اور ادھر سے مائی صاحبہ نے اللہ کے سامنے اپنی فریاد کر دی کہ یا اللہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اب فرعون مجھے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر رہا، تو میرا گھر اپنی جنت کے اندر بنا دے اور مجھے یہاں سے اٹھا لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پتھر ابھی بعد میں گرا، اللہ نے موت کے فرشتے کو بھیج کر مائی صاحبہ کی روح کو پہلے قبض کر لی، جان نکال لی، اور پتھر گرا مردہ جسم پر۔ اللہ نے سب سے آخری اذیت ناک تکلیف سے نجات دی، فریاد اللہ سے کی اور فرمایا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں میرا گھر بنا دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اس مائی آسیہ کے گھر کو بھی دیکھا تھا، ایک اور خاتون کے گھر کو بھی دیکھا معراج کے موقع پر، جس کو ایمان کی وجہ سے اس وقت کے بادشاہ نے گرم تیل کے اندر اس کے بچے کو پھینکا تھا، اور اس خاتون سے کہا کہ اگر بچے کو بچانا ہے تو اپنے کلمے کا ایمان کا انکار کرو۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا، پہلے بچے کو پھینکا تو اس بچے نے تیل کے اندر سے یہ آواز دی کہ اے اماں جان آپ گھبرائیں نہ، یہ دیکھنے میں تو ابلتا ہوا گرم تیل ہے مگر حقیقت میں جنت ہے، باغ ہے، گلزار ہے۔ وہ ماں بھی اپنے بچے کے ساتھ جل گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں اس عورت کا اور اس کے بچے کا گھر بھی دیکھا، اس گھر سے خوشبو آ رہی تھی، اور میں نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ اس خاتون کا ہے جو بچے کے ساتھ جس کو آگ میں جلا دیا گیا تھا۔ سورہ یاسین عام طور پر لوگ یا تو مریضوں کے پاس پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں جن کی جان نہ نکل رہی ہو، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے سے اس کی جان نکل جائے گی۔ یہ من گھڑت مسئلہ ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مرنے والوں کے پاس یہی حکم ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، اور ان کے لیے آسانی کی بھی دعا کیا کرو، مگر مرنے والوں کے پاس یاسین سورت پڑھنے کا کہیں سے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پھر لوگ عام طور پر سورہ یاسین پڑھتے ہیں مرنے والوں کی قبر پر جا کر کہ شاید اس طریقے سے ہمارا یہ مردہ بخش دیا جائے گا۔
تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ یاسین مردوں کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو زندہ لوگوں کے لیے تھی، اور زندہ لوگوں میں اللہ پاک نے اس سورہ یاسین کے اندر کئی قسم کے واقعات بیان فرمائے ہیں، کئی نصیحتیں بیان فرمائی ہیں، اور ان نصیحتوں کے اندر ایک اللہ کے ولی اور ایک مرد صالح کا واقعہ بھی بیان فرمایا جو اپنی بستی میں رہتا تھا، اور اس بستی کے لوگ مشرک بھی تھے، ظالم بھی تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بھی تھے۔ اللہ نے ہدایت کے لیے 2 نبی بھیجے، ان دونوں نبیوں نے آ کر سمجھایا مگر قوم نے بات نہیں مانی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے ان پیغمبروں کی تائید کے لیے تیسرا نبی بھیج دیا کہ ایک بستی کی اصلاح کے لیے 3 نبی آ گئے اور تینوں نے مل کر سمجھایا، مگر اس قوم نے اپنے نبیوں کو یہ دھمکی لگا دی لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، کہ اگر تم باز نہ آئے، ہمیں شرک سے روکتے ہو، ظلم سے روکتے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار کر رجم کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس قوم کے لوگوں نے ان نبیوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی، پوری قوم میں، پوری بستی میں ایک بندہ تھا، رجل مؤمن، ایماندار بندہ، جس نے پہلے تو اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اس وجہ سے کہ یہ لوگ مجھے بھی اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں گے، مگر جب اس نے دیکھا کہ میرے کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، میری موجودگی میں نبی شہید ہو جائیں، نبیوں کو پتھروں سے مار دیا جائے، تو میرے ایمان کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اس بستی کے دور والے کنارے سے، آخری کنارے سے یہ بندہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم، یہ جو 3 نبی اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے ہیں ان کی بات مان لو۔ کیوں ان کی بات مان لو؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا فہم مہتدون، یہ تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں، ان کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں، نہ تم سے صلہ مانگتے ہیں، نہ مزدوری مانگتے ہیں، کوئی مطالبہ نہیں کرتے، تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں، تو ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے؟ اگر مان لو گے تو اس میں تمہاری کامیابی۔ دوسری بات یہ سمجھائی وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اس ایک اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں؟ یہ نبی بھی اس کی عبادت گزار ہیں، تمہیں بھی اس کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، تو کائنات میں ایک ہی معبود برحق ہے، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ اس لیے فطرنی، اس نے مجھے پیدا کی ہے، تمہیں بھی پیدا کی ہے، ساری کائنات کو پیدا کی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر واپس اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے، لہذا ان پیغمبروں کی دعوت کو مان لو۔ تیسری اور چوتھی بات یہ سمجھائی أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، فرمایا میری قوم، یہ نبی یہی بات تمہیں کہتے ہیں کہ اپنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود حقیقی کی عبادت کرو، تو یہ تو بات سچی ہے، اگر میں بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے لگ جاؤں تو پھر اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو یہ معبود، یہ تمہارے بت، یہ تمہارے حاجت روا،
یہ نہ میری سفارش کر سکتے ہیں، نہ مجھے بچا سکتے ہیں، نہ تمہیں بچا سکتے ہیں، یہ تو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، لہذا اس ایک اللہ کی عبادت کرو جس کی طرف ان نبیوں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں بھی تمہارا عقیدہ اپنا لوں تو گمراہ ہو جاؤں گا، گمراہی سے نکلو، ہدایت کو مان لو، شرک کو چھوڑو، توحید کو اقرار کر لو، اور ان نبیوں کی بات کو مانو۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اب اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ میں اس ایک رب پر ایمان لا چکا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ اب قوم کے لوگ پہلے ہی نبیوں سے ہی تنگ پڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا پہلے 3 نبی ہیں وہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، اور اوپر سے یہ چوتھا ان کا میتی آ گیا ہے، پہلے اس کو پکڑو۔ پوری بستی کے لوگوں نے اس ایک بندے کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا، اب ایک بندے کو 10 بندے ہی مارنے لگ جائیں، یہاں تو سینکڑوں کے حساب سے تھے، نیچے گرایا۔ پھر یہ قوم کے لوگ ان کے اوپر چڑھے، ان کے جسم کو مسل دیا، کچل دیا، پیٹ کو پھاڑ دیا، تشدد کر کے شہید کیا۔ اب جب یہ اللہ کا بندہ شہید ہو گیا، سورہ یاسین کا بھی اس کا ترجمہ پڑھو، یہ ساری بات سورہ یاسین میں اللہ نے سمجھائی ہے۔ کہنے لگا قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، اس کو کہا گیا اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بات وہی شروع والی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے آرام سے چلے جائیں گے۔ اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھو کہ کتنی آزمائشوں کے بعد پھر جنت کا داخلہ ملا۔ شہید کا امتیاز یہ ہے کہ ادھر سے اس کی روح جسم سے نکلتی ہے، فوراً جنت میں چلی جاتی ہے، جنت میں پہنچ گیا، اور اس کی خیر خواہی اللہ نے بیان کی ہے کہ قوم نے تشدد کا نشانہ بنایا، شہید کر دیا، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میں کہاں پہنچ گیا، انہوں نے تو مجھے کچلا ہے، انہوں نے تو مجھے قتل کیا ہے، مگر میرے رب نے مجھے داخل کر دیا۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے مجھے معاف بھی کیا ہے اور اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی بڑی آزمائشیں اور امتحانات آئے، انہوں نے صبر کیا اور سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیا، پھر وہ جنت کے وارث بھی بنے۔ یہ مثالیں قرآن نے ہمارے لیے بیان کی ہیں کہ اگر تمہیں حق کی راہ میں کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حق چھوڑ دو۔ آج ہمارے ایمان کا حال کیا ہے کہ لوگ چند ٹکوں کی خاطر ایمان بیچ دیتے ہیں، دنیا کی معمولی لذت کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں، اور دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر حرام کھانے پر تیار ہو جاتے ہیں اور عزتوں کی نیلامی کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حق کی سمجھ بھی عطا فرما دے اور سمجھ کر اس پر استقامت بھی عطا فرما دے، اور جو لوگ حق کی راہ میں جو آزمائشوں میں مبتلا ہیں اور امتحان میں ہیں، سب سے زیادہ فلسطین کے مسلمان ہیں جن پر آزمائش ہے تو پہاڑوں جیسی آزمائش ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے جتنی آزمائش ان لوگوں پر ہے کہ بم گرتا ہے اور ان کے گھروں کو اڑا دیا جاتا ہے، گھروں میں رہنے والوں کو اڑا دیا جاتا ہے، ساری دنیا کے سامنے ان کا یہ حشر ہے۔ مگر یہ دنیا تو عارضی ہے، وہ لوگ جنت کے وارث بنے ہیں۔ چند دن پہلے ایک شہید فلسطینی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کو ایک بم دھماکے میں شہید کیا گیا، مگر اس کا چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ دنیا نے دیکھا کہ جس کا جسم بمبوں سے اڑا دیا گیا مگر چہرے پر خوف نہیں، مسکراہٹ ہے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا سچا ایمان نصیب فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔
اور ان فلسطینیوں پر اللہ پاک رحم فرما کر ان کی آزمائش کو ختم فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہماری مسجد میں الحمدللہ پورے سال میں 2 قرآن مکمل ہوتے ہیں۔ ایک قرآن تو رمضان میں ہوتا ہے جب حافظ صاحب تراویح میں قرآن مجید کی تکمیل کرتے ہیں، اور دوسرا قرآن ہماری فجر کی نماز میں چلتا ہے، اور انشاءاللہ کل جو فجر ہے اس میں قرآن مجید کی تکمیل ہوگی۔ تو یہ پورا سال حافظ صاحب ترتیب کے ساتھ فجر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ ان کا آخری یہ سبق ہوگا، آخری صورتیں ہیں قرآن مجید کی جو نماز فجر میں مکمل ہونی ہے۔ تو ہم بھائی نہ تو خود قرآن پڑھتے ہیں، نہ سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ ٹائم دیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے دنیا میں؟ اگر قرآن سے ہمارا تعلق دنیا میں ٹوٹ گیا تو پھر قبر میں نہیں جڑے گا، پھر موت کے وقت بھی نہیں جڑے گا، پھر حشر میں بھی نہیں جڑے گا، پھر وہ شخص کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ تو یہ آج کے جمعے کی جو آخری بات تھی، یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کو ٹائم دیں، نماز باجماعت پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ بچے قرآن کی صورتیں، مجھے خود یاد ہے کہ ہم مغرب میں، عشاء میں، فجر میں جو تلاوت سنتے تھے اپنے امام صاحب کی، وہ صورتیں مجھے یاد ہو گئی تھی۔ بعد میں مزید خود بڑی بڑی صورتیں کی، مگر چھوٹی صورتیں باجماعت نماز پڑھنے کی وجہ سے بچوں کو یاد ہوتی ہیں اور ہم نہیں لے کر آتے۔ یہ ہمارا جرم ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی اصلاح کی، توبہ کی اور تلافی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔